بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب جو فوج مخالف، اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں لے کر چل رہے تھے، وہ اپنی ہی پارٹی میں پٹ گیا ہے۔ کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے بیانیے کو لے کے آگے چلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے بیانات کی حمایت نہیں کرتا، کوئی ان کی چیزوں کو ری ٹویٹ نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب پریشان ہو گئے ہیں، برہم ہیں، لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں۔ تو اس ناکامیوں کے ساتھ ساتھ دوسری طرف انہیں ایک کامیابی بھی مل رہی ہے کہ ریٹائرڈ فوجی حضرات جو ہیں وہ ان کی بڑی حمایت کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں معاملات کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مطلب وہ ادارے نے تو ڈس آن کر لیا نا، ان کے سے ہاتھ کھڑے کر لیا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پہلے جنرل امجد شعیب صاحب اور اب ایک نئی سٹوری شروع کر دی ہے جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے۔ تو وہ کیا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا؟ عمران خان صاحب کا بیانیہ تو یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ میرے انڈر ہونی چاہیے اور میرے ساتھ ہونی چاہیے، جو میں کہوں وہ کرے، چاہے میں وزیر اعظم ہوں یا نہ ہوں۔ مطلب ساری فوج کا، ملک کے تمام اداروں کا صرف ایک کام ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرے اور کسی طرح عمران خان کو لا کر مسند اقتدار پہ بٹھا دیں۔ یہ ٹوٹل ان کا وہ بیانیہ ہے۔ اچھا، اس کے لیے اگر کوئی ان کو اس سپورٹ سے انکار کر دے، اگر کوئی اس میں کوتاہی کر لے یا کوئی اس سے ہٹ جائے، روگردانی کرے کہ نہیں ہم ان کو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ میر جعفر ہوں گے، وہ میر صادق ہوں گے، وہ ہلاکو خان ہوں گے، وہ نیوٹرل ہوں گے اور نیوٹرل جانور ہوں گے، اور وہ غدار ہوں گے۔ اس سے بھی اوپر کی چیزیں ہیں، وہ پھر مذہب کے ٹچ کے ساتھ بھی چل پڑتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا ان کے تو معاملات، تو اس پر ہے۔ لیکن اب جو ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ وہ بڑے شدید برہم ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے اس کو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ آگے نہیں لے کے چل رہی۔ اچھا، اور ویسے بات بھی ٹھیک ہے، بالکل ان کی پارٹی کے لوگ سوائے چند ایک جگہوں پہ فواد چودھری صاحب تھوڑا سا کر لیتے ہیں، اور ہاں عمران خان صاحب نے اس بات کی تعریف کی، ان کا فواد چودھری اچھا ہے باقی سب سے، تو کہ وہ کم از کم چاہے دونوں طرف سے کھیلتا ہے لیکن میرے بیانیے کو بھی لے کے آگے چلتا ہے۔ پتہ انہیں بھی ہے ویسے کہ فواد چودھری صاحب کدھر سے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، وہ شفقت محمود صاحب اور بہت سارے لوگ جتنے پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، وہ جو قسمیں قرآن کھاتے تھے، اٹھا لیتے تھے، مطلب قسمیں کھاتے تھے اور جو درود پڑھ پڑھ کے باتیں کرتے تھے، وہ سب غائب ہیں۔ ایون وہ مراد سعید صاحب غائب ہیں، مطلب ساری چیزوں کا بڑا مرکز ہوتے تھے نا، بہت اہم وزیر تھے۔ زرتاج گل صاحبہ کوئی نظر ہی نہیں آتا اس بیانیے پہ، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب اس بات پہ بڑے شدید برہم ہوئے ہیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ، اور انہوں نے اب تو وارننگ دے دیا، انہوں نے کہا میرے بیانات کو جو ہے وہ کوئی نہیں آگے لے کے چلتا، نہ کوئی اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ اور ایون انہیں اس بات پر بھی افسوس ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو وہ ٹویٹس کرتے ہیں ان کو ری ٹویٹ نہیں کرتی۔ اچھا، ویسے مذاق والی بات ہی ہے، مطلب میں تھوڑے سے کبھی کبھار ٹویٹ کر دوں تو میرے تو رضی دادا صاحب بھی ری ٹویٹ کر دیتے ہیں، تھینک یو رضی دادا صاحب۔ لیکن یہ جو ہے نا عمران خان صاحب کے ٹویٹس جو ہیں ان کی پارٹی کے لیڈر بھی وہ نہیں کرتے ہیں، ری ٹویٹ نہیں کرتے، تو پتہ نہیں کیسی بات ہے۔ ہمیں تو ہمارے جو دوست ہیں وہ دوستی میں ہی کر دیتے ہیں ری ٹویٹ، لیکن عمران خان صاحب پریشان ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ایک ٹریڈیشنل سیاستدان نہیں ہے، جو باقی ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں، روایتی سیاستدان ہیں، جنہوں نے حلقے کی سیاست کرنی ہے، جنہوں نے عوام سے ووٹ لینے ہیں، اور جنہیں باقی بھی پلس مائنس کا پتہ ہے نا کہ کس طرح سے چیزیں چلنی ہیں اور کہاں سے کلیئرنس ملنی ہے اور کن جگہوں سے ان کو اپنے معاملات بہتر رکھنے چاہیے، ان سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کی باتوں میں کیوں آئے؟ اچھا، اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ان سب کو نظر آ رہا ہے یا وہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ کامیاب نہیں ہونے جا رہا، یا یوں کہہ لیں کہ عمران خان صاحب اپنے اس بیانیے کے ساتھ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر تو انہیں یہ یقین ہو، پاپولیرٹی، ایک سب سے بڑی چیز تو پاپولیرٹی ہے نا، جس پر وہ سارا بینک کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چھائے ہوئے ہیں اور ساری پبلک ان کے ساتھ ہے، حالانکہ وہ بھی جو ہے نا وہ بھرم جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ آپ عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں، ایک تو ان کی اپنی فوٹیج آتی ہے نا پارٹی کی طرف سے، جو باقی انڈیپینڈنٹ سورسز سے آتی ہے، تو پیچھے میدان خالی پڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک یونیورسٹی کا یا کالج کا گراؤنڈ ہوتا ہے اور وہ آدھے سے زیادہ خالی پڑا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اب اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو اکٹھا ساتھ ملا لیں گے؟ ان کی لیڈرشپ، ان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کی پارٹی کے، ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ اچھا، پھر انہیں خیال یہ ہے کہ شاید ان کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی ہے۔ اچھا، تو عمران خان صاحب پھر تو بات ہی ختم ہو گئی نا۔
آپ نے جو 26 سال میں پریچنگ کی ہے، جس کے لیے آپ اب بھی وہ شور مچاتے ہیں کہ خوف کے بت توڑ دینے ہیں اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے، وہ جو پبلک پر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی لیڈرشپ سے مایوس ہو گئے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا لوگوں کو کہ عوام جو ہے مسٹر ایکس اور وائی کو جوابی دھمکیاں دیں، وہ بھائی عوام کو تو کوئی نہیں فون کرتا۔ اگر مسٹر ایکس اور وائی نے کبھی فون کیا تو وہ پبلک کو تو نہیں کریں گے، ووٹر کو تو نہیں فون کریں گے، وہ تو آپ کے لیڈرز کو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈرتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل چکی ہے، یا ڈبل گیم کھیل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہے، یا پھر عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ مطلب انہیں فی الحال ضرورت ہے، انہیں پارٹی کا ٹکٹ چاہیے، الیکشن جب بھی ہونا ہے اس الیکشن میں لڑنا ہے، انہوں نے آنا ہے، تو کوئی اور پارٹی اگر انہیں جب تک ٹکٹ کی گارنٹی نہیں دے دیتی تب تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اپنے اس رویے پہ سوچنا ہوگا۔ لیکن ان کا ایک بہرحال انہیں کامیابی مل رہی ہے، وہ جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش تھی ان کی، وہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہے۔ وہ جو فوج میں تفریق پیدا کرنے کی نا، مطلب انہیں آپس میں لڑایا جائے، وہ جو شروع ہوئے تھے جہاں سے کہ اس میں جو تھے نا آپ کے شہباز گل صاحب، چیف آف سٹاف عمران خان صاحب کے، جو انہوں نے بتایا تھا کہ بریگیڈیئر اور اس سے نیچے کے رینک کے جتنے لوگ ہیں وہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنے آفیسرز کی بات نہ مانیں، اپنے سے سینئر کی بات نہ مانیں۔ تو یہ جو باتیں تھیں، اور کچھ سینئر لوگ بھی وہ عمران خان صاحب کی محبت میں بہرحال گرفتار ہیں کچھ لوگ۔ اچھا، اس کا ہم نے وقتاً فوقتاً مثالیں دیکھ لی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اپنی جو دو تنظیمیں ہیں ریٹائرڈ آفیسرز کی، ان سے لا تعلقی کا بھی اعلان کرنا پڑا۔ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا جی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو اس کے علاوہ پھر انہی میں سے جن لوگوں نے زیادہ اگریسو ہو کر فوج کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کو طلب کیا گیا، کچھ کی پیشیاں ہوئی ہیں، کچھ کی مراعات روک لی گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اچھا بالکل ٹھیک بات ہے نا کہ آپ جس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس ادارے سے بینیفٹس لے رہے ہیں، آپ اس کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کریں جو اس ادارے کی ساکھ کو، اس ادارے کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اور دنیا میں کوئی بھی ملک اپنے ملک کی فوج کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دے گا نا۔ تو لیکن عمران خان کی محبت، عمران خان کا ایجنڈا، اور میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ عمران خان کا ایجنڈا نہیں نکلے گا۔ جس دن یہ بات کھلے گی ہمیں پتہ چلے گا کہ ایجنڈا کسی اور کا تھا۔ تو اسی ایجنڈے سے متاثر ہو کے جو بہت سے لوگ اس میں ٹریپ ہوئے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ اس کارروائی سے بھی گزرے۔ اس میں جنرل امجد شعیب صاحب کی ایک مثال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے خلاف جب بیان دیا کہ وہ اسرائیلی حکام سے ملے ہیں جا کے قطر میں، تو اس پر انہیں ایف آئی اے نے طلب کیا تھا، اور ایف آئی اے میں ان کی پیشی ہوئی، بہرحال ان سے سوال جواب ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ تو اب انہیں ایف بی آر نے بھی نوٹس بھیج دیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر ان کے اثاثے اپنے آمدن سے زیادہ ہیں، اور اگر وہ پراپر ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ٹائملی، اور ان کی ریٹرنز جمع نہیں ہے، یا جو بھی ان کے ایشوز ہیں، اس کے مطابق اگر ایک عام آدمی سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر ایک عام بزنس مین سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر ایک جاب کرنے والے انسان سے پوچھا جا سکتا ہے، تو وائی ناٹ جنرل امجد شعیب؟ تو امجد شعیب صاحب تو وہ بھگت ہی رہے تھے۔ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب ایک نئی سٹوری لے کر آ گئے ہیں۔ نئی سٹوری کیا، ویسے تو نیا کٹا کھولنے والی بات ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہیں عمران خان صاحب سے۔ انہوں نے ایک انٹرویو ان کا جو آج کل چل رہا ہے، کل سے اس میں سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بلکہ آج ہی ہوا ہے، ابھی میرے خیال ہے کوئی 18-20 گھنٹے پہلے، جب میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اس سے کوئی 18-20 گھنٹے پہلے وہ اپلوڈ ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو وہ تو بہت بڑی ویٹیج دے رہے ہیں زیادہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ برابر طاقت رکھتے ہیں، مطلب عمران خان ود اسٹریٹ پاور، لوگوں کی طاقت کے ساتھ، اور اسٹیبلشمنٹ آن اٹس آن۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں برابر طاقت رکھتے ہیں، اور نہ تو عمران خان ان کو ہرا سکتے ہیں، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ہرا سکتی ہے۔ مطلب وہ اس لیول پر لے آئے ہیں ان کے خیال میں۔ اگر اب تصادم ہوتا ہے، اگر اب کوئی پیچ اپ نہیں ہوتا، اگر اب کوئی مصلحت پسندی کے ساتھ نہیں چلا جاتا، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی نقصان ہوگا اور عوام کو بھی نقصان ہوگا۔ اچھا، اس میں وہ جنرل لودھی صاحب یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ملک میں کوئی آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، عدالتیں بھی ہیں، اور ایک عدد حکومت بھی ہے۔ ان چیزوں کو سب کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ ان سے سوال پوچھا جائے، وہ کہ جی رولز ہوتے ہیں، اس کو نہیں توڑنا چاہیے۔ اچھا جی، وہ کہا جی، تو سوال پوچھا گیا کہ عمران خان کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے وہ کس رولز کے تحت ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لیکن دیکھیں نا،
ملک میں امن قائم کرنے کے لیے رولز کو بھی توڑا جا سکتا ہے. مطلب وہ پھر وہ عمران خان کی فیور میں اس طرف آ جاتے ہیں کہ اچھا انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. مطلب ان کی انفارمیشن کے مطابق آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اسی پوائنٹ پر تھے کہ چونکہ ایوان صدر میں ہوئی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے. اور انہوں نے تو اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جنرل فیض حمید بھی اس میٹنگ میں شامل تھے, تو انہوں نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا اس بات سے نا. لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کی طاقت کا خیال رکھنا چاہیے. عمران خان کو بھی خیال کرنا چاہیے لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان کے خیال میں زیادہ وہ دیکھنا چاہیے. انہوں نے ایک اور بات یہ کی کہ عمران خان کا اس ملاقات کے بعد رویہ جو ہے منفی یا اگریسو کیوں ہو گیا ہے. تو اس میں جنرل لودھی صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی اور عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی, جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈز تھیں کہ فوج ان کو سپورٹ کرے فل فلیج, مطلب بالکل باقی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف عمران خان کو حمایت کرے اور عمران خان کو اقتدار میں لے آئے, مطلب اس کا یہ ہے. تو وہ چونکہ آرمی چیف نے انہیں کوئی ایسی حمایت کا یقین دہانی کرانے سے انکار کر دیا, اس لیے وہ اگریسو ہوئے ہوئے ہیں اور اب وہ بہت طاقتور ہے, بہت پاورفل ہے. اور یہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے, پی ڈی ایم تو یہ چاہتی ہے کہ نومبر کے اینڈ میں وہ آرمی چیف کا تقرر ہو جائے وزیر اعظم کے ہاتھوں. لیکن جنرل لودھی صاحب کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں, اور وہ درمیانی راستہ یہ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کہے کہ نہ ہم حکومت کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کریں گے اور نہ ہی ہم عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ کو نامینیٹ کریں گے, بلکہ ہم اپنا نمائندہ دے دیتے ہیں. کیا مذاق ہے, بچوں والی بات کر رہے ہیں یار. پھر وہی بات کہ کوئی آئین, کوئی قانون, کوئی سسٹم, کوئی رولز آف بزنس کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں. مطلب اسی طرح کوئی بھی جنرل جو ہے منہ اٹھا کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے آرمی چیف لگنا چاہیے. آئین کہاں گیا ہے؟ اچھا عمران خان صاحب نے خود 2 دن پہلے جب وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حلف نامہ اس میں انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے. تو وہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے حوالے سے پوری پی ٹی آئی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ شاید وزیر اعظم جو ہیں وہ نواز شریف سے کنسلٹ کریں گے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے. ویل اوکے ٹھیک ہے نا کہ آپ ان کا حلف نامہ انہیں یاد دلا رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کوئی آرمی والوں کا بھی تو حلف نامہ ہوتا ہے, آرمی آفیسرز کا کوئی حلف نامہ نہیں ہوتا. اچھا وہ آپ کو یاد نہیں آتا, آپ منہ اٹھا کے رات کے اندھیرے میں یا خفیہ طور پہ جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں, تب آپ کو کسی کے حلف نامے کا خیال نہیں آتا ہے. اچھا پھر آپ جو لوگوں کو بیانات دیتے ہیں کہ آزادی اور حقیقی آزادی اور وہ امریکہ غدار اور امریکہ کی سازش, اور پھر انہی لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں, تب کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آتی ہے. تو یہ جو نفرت کی سیاست ہے, یہ جو لودھی صاحب نے بھی آج ایک نئی سٹوری ڈال دی ہے, ان چیزوں سے پرہیز کریں, یہ نہ پھیلائیں. آپ فوج میں نفرت پھیلانے کا اور عوام میں نفرت پھیلانے کا جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو ختم کریں. سیاست کے لیے آئیں, لڑیں, لوگوں سے مقابلہ کریں, الیکشن لڑیں, الیکشن سے نہ بھاگیں. پی ٹی آئی والے بھاگ رہے ہیں نا, وہ ابھی پھر 8 سیٹوں پہ جو الیکشن ہونا ہے اس کو بھی انہوں نے وہ معطل کرنے کا درخواست کر دی ہے, کورٹ میں چلے گئے ہیں اس کے لیے نا. الیکشن سے نہ بھاگیں, آ کر لڑیں. اگر آپ جیت جاتے ہیں تو بسم اللہ آپ آ جائیں, حکومت بنا لیں, اور اگر ہار جاتے ہیں تو آرام سے بیٹھیں یار, جو حکومت میں آ گیا ہے اس کو کام کرنے دیں. شکریہ.